اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ فاتحہ کے بعد اب سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں اور تیسری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ پہلی بات کہ سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں جب کسی اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اسی واقعہ سے اس سورت کے نام کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بقرہ، گائے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، اور بیل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، بعضوں نے لکھا اپنے چچا کو اور بعضوں نے لکھا اپنے ماموں کو، قتل کر دیا کہ اس کی جو جائیداد ہے یہ مجھے مل جائے۔ یہ دولت ایک ایسی چیز ہے، زر، زن اور زمین، یہ 3 چیزیں فتنے کا باعث ہوتی ہیں، اکثر انہی پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے قتل کر دیا اور کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے، بات تو گواہی پر چلے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بنی اسرائیل کہ آپ بتائیں کس نے قتل کیا۔ اچھا، نبی تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے جو حکم میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تذبحوا بقرہ، آگے آئے گا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر یہ بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب انہوں نے بہت ساری درمیان میں باتیں شروع کر دی، وہ آگے درس میں آئے گا۔ لہ تلال سے کام لیتے رہے، بالآخر جب وہ جس گائے کا کہا گیا اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگایا، اور اس نے اٹھ کر کہا کہ مجھے تو میرے اس بھتیجے نے، یہ اس بھانجے نے قتل کیا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے جائیداد کے لیے، اس لیے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ حالانکہ اس سورت میں اور بھی آگے قصے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، اور انبیاء کے قصے ہیں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ ہی کیوں کہا دیا، اس قصے کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ ایک تو یہ واقعہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ اس مردے کو زندہ کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں زندہ کر سکتا، اللہ کی قدرت۔ اور دوسرا، حضرت موسیٰ کی نبوت کا یہاں اظہار ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار ہے، ایک نبی کی نبوت ثابت ہوئی تو سارے انبیاء کی نبوت ثابت ہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کو بقرہ کے نام کے ساتھ موسوم کیا گیا کہ اسے اللہ رب العزت کی قدرت اور نبی کی نبوت کا اظہار اس میں۔ دوسری بات یہاں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں، لیکن یہ ترتیب 2 قسمیں ہوتی ہیں ترتیب کی، ایک ہے ترتیب نزولی، جس طرح نازل ہوا ایسے ہی، اور دوسرا ہے ترتیب توقیفی کہ جس طرح نازل ہوا اس طرح نہیں رکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے رکھا۔ تو یہ قرآن کریم اور آیات، قرآن کی آیات، صورتیں اور آیتیں، یہ قرآن میں جس طرح رکھی گئی ہیں یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا کیا معنی؟ کہ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے نہیں رکھی، جہاں دل چاہیا رکھ دی، نہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جہاں بتایا وہاں پر رکھی. پہلے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین. آپ فرماتے رہے اس کو اس کے بعد رکھو، اس کے بعد رکھو. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو رکھو. الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب کو رکھو، لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو اس کے بعد رکھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ نے اسی طرح رکھا. چنانچہ احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعوا ھذہ الآیہ فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا. اس آیت کو اس صورت میں ذکر کر لو، اس آیت کو جہاں یہ باتیں ذکر ہیں وہاں ان کو ذکر کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک اور بات ذہن میں رہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، ہر سورت کا جز بسم اللہ نہیں ہے. یہ تو سورتوں کے درمیان فرق اور فصل کرنے کے لیے یہ ہے. ہاں قرآن کا جز ہے. اگر ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا تو پھر پورے قرآن کے ختم کرنے کا اجر نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفاظ سناتے ہوئے کسی ایک سورت کے ساتھ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. باقی اس سورت کے فضائل کیا ہیں؟ تو سورہ بقرہ کے فضائل میرے آقا نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ. فرمایا سورہ بقرہ کو سیکھو. سورہ بقرہ کا سیکھنا برکت ہے اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا حسرت ہے. آدمی بعد میں پچھتائے گا، حسرت کرتا رہے گا، پچھتائے گا. اور ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. کوہان کہا جاتا ہے نا اونٹ کی اونچی بلندی کو، ہر چیز کی بلندی ہے اور قرآن کریم کی بلندی فرمایا وہ سورہ بقرہ ہے. یہ قرآن کی کوہان ہے. اور اس سورہ بقرہ اس کی مختصر اس میں جو مضامین ذکر کیے ہیں ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کے اوصاف کو کثرت سے بیان کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا، انعمت علیہم، منعم علیہم لوگ، ان کا کثرت سے ان کے اوصاف کو ذکر کیا اور نتائج بھی اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ ہیں، نتائج بھی بیان کیے. اور ان لوگوں جو کہ جو ہے اللہ کے نافرمان اور گمراہ ہیں ان کی نشانیاں اس میں بیان کی. ایسی نشانیاں کہ جس سے پہچانا جائے کہ یہ کافر ہے یا یہ منافق ہے، یہ گمراہ آدمی ہے. پھر اسی سورہ بقرہ میں توحید کا ذکر ہے، تفصیل سے رسالت کا ذکر ہے، ختم نبوت کا ذکر ہے، وحی کی ضرورت ہے، مکلف ہونے کا بیان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ان ساری چیزوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس کا ذکر ہے. اب سورت کی تشریح کیا ہے آگے؟ الف لام میم، یہ ایک آیت ہے. اچھا آیت وہ علامت نشانی کو کہا جاتا ہے. وہ کبھی ایک حرف بھی ہو سکتی ہے، کبھی دو حرف بھی آیت ہو سکتی ہے. الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، قاف ایک حرف ہے، نون ایک حرف ہے، وہ بھی آیت ہے. اور قرآن کی سب سے چھوٹی سی چھوٹی جو سورت ہوگی اس کے جو ہے وہ 3 آیتیں ہوں گی. اس سے کم کسی سورت میں 3 آیتوں سے کم نہیں ہوتی کوئی سورت. تو یہاں الف لام میم ان کے بارے میں کہا یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا کیا معنی ہوگا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد جانے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. بس ہمیں یہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، ہمیں ثواب ملے گا. باقی اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ من اسماء اللہ تعالی، یہ حروف مقطعات اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ہیں. تو بعضوں نے کہا یہ مخفف، اللہ کے ناموں کا مخفف ہے. بعضوں نے کہا نہیں، ہے ہی بے عینی اللہ کا نام ہے. بہرحال اور امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا سر بین اللہ و بین رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. بس اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اور ہمیں ان کی مراد کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے کہ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے. بس میرے اللہ نے اتار دی ہے اور میرا ایمان ہے، یہ قرآن ہے. اور آپ نے فرمایا ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، جیسے پڑھنے والوں کو ملتی ہیں سننے والے کو ملیں گی. اور آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 3 حرف ہو گئے. لہٰذا جو آدمی الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی. جیسے پڑھنے والے کو ملیں گی ایسے سننے والے کو بھی مل جائیں گی. آگے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے سامنے ہے.
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عربی کی اصطلاح میں ذالکہ سے اشارہ دور کی طرف ہوتا ہے، وہ، اور قریب کے لیے ھذا، کتاب تو میرے سامنے ہے، پھر اس کے لیے ذالکہ کا اشارہ کیوں ہوا؟ ذالک الکتاب، یہ بتایا گیا کتاب تو تیرے قریب ہے لیکن اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے ھذا استعمال نہیں ہوگا، ذالکہ استعمال ہوگا، مرتبے کی بلندی کی وجہ سے کہ قرآن کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے ذالکہ کہ وہ عظمت والی کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں شک و شبہ اس میں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ منبع رشد و ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے، جو بیان کیا حقیقت ہے، حقیقت کے خلاف کوئی نہیں۔ لوگ کئی دفعہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ شک کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، کئی لوگ شک کرتے ہیں، شکوک اور شبہات ظاہر کرتے ہیں، تو اس کا جواب قرآن نے خود دے دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک کر رہے ہو میری کتاب میں تو اس طرح کی ایک سورت لے کر آؤ، ایک سورت تو لے کر آؤ۔ چیلنج کیا، کوئی چیلنج قبول نہ کر سکا تو پتہ چلا کتاب میں شک نہیں ہے۔ اور ایک یہ جواب اس کا مفسرین نے دیا، کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں شک ہے، ورنہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب حقیقت پر مبنی ہے، یہ تو شک کرنے والوں کے ذہنوں میں شک ہے، اور ان کے ذہنوں میں شک آنے کی وجہ سے کتاب میں شک نہیں آئے گا۔ بڑی عجیب مثال اس کی دی مفسرین نے، کہا آپ شہد دیکھ لو، شہد میں مٹھاس ہے، میٹھا ہے، حقیقت شہد کی کیا ہے؟ مٹھاس ہے، میٹھا۔ ایک آدمی کو بخار ہوا، کافی عرصہ بیمار رہا، بخار ہوا، منہ میں کڑواہٹ آ گئی، اب اس کو آپ شہد دیتے ہیں، وہ تھوکتا ہے، کڑوا ہے، حالانکہ شہد کی حقیقت مٹھاس ہے، شہد میں میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے۔ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کے منہ میں کڑواہٹ آ گیا، اس کا مزاج کڑوا ہو گیا، اس لیے یہاں کیا ہے، اس کو یہ شہد میٹھا کڑوا لگتا ہے۔ فرمایا قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہاں جو شک کرتے ہیں ان کے مزاج میں شک و شبہ ہے، قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اعتراض یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو ایک جگہ کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا ہاں ہدایت تو لوگوں کے لیے ہے لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ متقین ہی اٹھائیں گے، اس لیے یہ کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کی ہدایت کا نفع متقین کو ملے گا، باقی کافروں کو نہیں ملے گا۔ ابو جہل کو اس کا فائدہ نہ ملا، ابو لہب کو اس کا فائدہ نہ ملا، اس کا فائدہ ملا تو ابو بکر صدیق کو ملا، عمر فاروق کو ملا، عثمان غنی کو ملا، حضرت علی المرتضیٰ کو ملا، اور یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا، فاروق اعظم، اس قرآن کی ہدایت کا فائدہ اس کو ملا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ یہ نہیں ملا، ان لوگوں کو ملا جو آپ کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے صدق کے دل سے جب سنا تو پھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس لیے فرمایا ھدی للناس ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو اس ہدایت سے نفع نہ اٹھانا چاہے، یہ زبردستی نہیں اس کو وہ کرتی، ہاں جو متقی پرہیزگار ہیں اس کا نفع انہی کو پہنچے گا، ہر ایک کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا، یہاں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔